جب بات ناظرین کامل محبت کی آ گئی تو آئیے ذرا ایک ایسی ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں آج کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا کی بادشاہی کو ٹھوکر مار دی ناظرین، دنیا کی کرسی کو ٹھوکر مار دی اور اس دائمی بادشاہی کو اپنا لیا جس سے اللہ بھی راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ آپ امام الارض ہیں، ابھی نام بتاؤں گا میں آپ کو، آپ امام الارض ہیں، آپ مرشد خلق ہیں، مقتدائے قوم ہیں، پیشوائے امت ہیں، منبع فیوز و برکات ہیں، سید الاصفیاء ہیں، سرخیل صوفیاء ہیں، سلطان التارکین ہیں، برہان السالکین ہیں، مقرب بارگاہ رب العالمین ہیں، جناب سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو دولت علم سے مالا مال ہیں، معرفت و طریقت میں باکمال ہیں اور آسمان ولایت کے گہر تابدار ہیں اور حقائق و کمالات میں بے نظیر اور تقوی میں بے مثال ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو مفاتیح العلوم فرماتی ہیں، یعنی تمام علوم و اسرار کی کنجی بنیادی طور پہ آپ کے پاس ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کو سید العرفاء یعنی سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جن کو ناظرین اللہ نے بلخ کی بادشاہی عطا فرمائی، کرسی سے، عزت سے، جاہ و حشم سے نوازا، ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو فیض حاصل ہوا امام باقر علیہ السلام سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، آپ کو فیض حاصل ہوا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور اس کے علاوہ کئی اور صوفیہ کرام سے آپ کو فیض حاصل ہوا۔ آپ ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ کر مکمل فقر کو اختیار، جسے خالص فقر کہتے ہیں ناظرین، خالص فقر کو آپ نے اختیار کر لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے آپ کو امیر امراء کا لقب دیا، یعنی ان میں دونوں طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں اور دینی بادشاہوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب سالک طریق لقا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مشاہدہ کا مسافر۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو پھر ہر قدم پر ناظرین کیا کمال توبہ ہے، اور واقعات انشاءاللہ آج بیان کریں گے کہ دو رکعت نفل ادا کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دل کی کیفیت بدلی تو پھر کعبۃ اللہ مقصود بالذات نہ رہا بلکہ کعبے والا مقصود بالذات ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب یگانہ عارف طریقت بھی ہے ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کلام و افعال میں اور اپنے احوال میں مکمل طور پہ یگانہ ہیں، ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ناظرین سید اقران ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے معترف ہیں اور سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں۔ بس آخری ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر بادشاہ تھے، جاہ و حشمت تھی، ایک تمکنت تھی، دربار سجا ہوا تھا، تو ایک بدو یعنی ایک غیر معروف اور نہ جاننے والا ایک بدو آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کر پوچھا کہ میں یہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں بدو فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سرائے گاہ ہے، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سرائے گاہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرائے گاہ ہی ہے، میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرائے گاہ تو نہیں ہے، تم ذرا میرے پاس آؤ۔ وہ چل کے ان کے پاس گیا، پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہاں پر کون تھا؟ فرمایا کہ میرے والد تھے۔ پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا میرے دادا تھے۔ فرمایا پھر یہ سرائے گاہ تو ہے، کیونکہ دادا تھے، والد تھے، وہ چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد کوئی اور آئے گا، تو یہ سرائے گاہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اس سرائے گاہ ہی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ جملے ادا کرنے تھے ناظرین کہ دل کی دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ رات سوئے ہوئے تھے، اچانک چھت پہ ایک آواز آنے لگی، تو پوچھا کون ہے چھت کے اوپر؟ تو آواز آئی کہ اونٹوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ چھت پہ اونٹ کہاں ملتے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ نرم گرم بستروں پر بھی اللہ نہیں ملتا۔ بس یہ جو چوٹ لگنی تھی، اس چوٹ نے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا، اور ایسا تبدیل کیا کہ بادشاہی چھوڑی، کرسی چھوڑی، جاہ و حشمت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا، فقر کو اختیار کر لیا۔ آج انہی کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔